إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لاق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ تمام نبیوں پر، انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام نازل فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 20 پہ 28 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بڑی پیغام دیتے ہیں، بہت بڑی میسج دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رکھیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ لوگ ایسے ہیں یریدون وجہ، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور ہرگز آپ کی نگاہ ان لوگوں سے دور نہ جائیں کہ تریدون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کی خواہش مند ہو جائیں۔ اس آیت کے ترجمے سے ملاحظہ ہوا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
اس امت کو بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا، ایک تعلیم دی کہ تمہاری زندگی میں تمہارے دوست، تمہاری صحبت کن لوگوں سے ہونی چاہیے، تمہارا رہنا سہنا، تمہارے تعلقات کن لوگوں سے ہونے چاہیے۔ بتایا گیا جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، جن کی رضا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت تمہیں اختیار کرنی ہے۔ اسی آیت کی مناسبت سے آج خطبے میں انشاءاللہ صحبت کے اثرات کیا ہے کہ انسان زندگی پر ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے سننے کی توفیق نہ فرمائے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی بگاڑ اور سدھار، انسانی زندگی کی بگاڑ اور سدھار ایک انسان کی دوستی اور صحبت میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر اچھے دوست ہو جائیں، دوست نیکار ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، جہاں دنیا سنور جاتی ہے وہیں آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن اگر صحبت اگر بری ہو، دوست اگر بری ہو جائے، تو جہاں دنیا میں بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں آخرت میں جہنم کی شکل میں عذاب کو مستحق ہونے والا ہے۔ لہذا دوستی اور صحبت اچھی ہو یا بری ہو، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے، اللہ اکبر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تمثیل کے ذریعے مثال دے کے اس امت کو سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافق الکیر۔ کہتے ہیں اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مشک بیچنے والا، عطر فروش والا، خوشبو بیچنے والا اور آگ کی بھٹی میں دھوکنے والے کی مانند ہے۔ ایک آدمی، پھر اللہ کی مثال دے رہے ہیں کہ آدمی اگر مشک بیچنے والے عطر فروش کے پاس جائے گا، یا تو عطر فروش جو ہے عطر بیچنے والا تحفتاً کچھ نہ کچھ عطر دے ہی دے گا، یا نہیں تو آپ عطر خرید لو گے، یا پھر نہیں تو وہاں اس کے پاس جانے سے عطر کی معطر خوشبو، پاکیزہ خوشبو آپ کو سونے کو ملے گی۔ لیکن اگر آگ کی بھٹی جو دھوکنے والے ہیں، اگر اس کے پاس جائیں گے، یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے، یا نہیں تو آپ کو ناخوشگوار اور بری جو بو آپ کو سننے ملے گی۔ یہی مثال دوستوں کا ہے کہ انسان کی دوستی اگر اچھی ہے تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں، اگر ان کے دوستی برے ہیں تو اس کے اثرات برے ہوں گے۔ یعنی جیسے دوستی، جیسی صحبت، ویسی اس کی زندگی میں رنگ لاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دوست اور صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی آپ دوست کا انتخاب کریں، صحبت کا انتخاب کریں، سلیکٹ کریں، تو دیکھیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ نیککار ہے یا نہیں، اس کو آپ گہرے نظر سے دیکھیں۔ سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تصاحب الا مؤمنا، تمہاری دوستی کس سے ہو؟ صرف مومن سے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے مگر ایمان والوں سے۔ یعنی دوستی کس سے ہو؟ ایمان والوں سے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی لوگ، یعنی نیک کار لوگ ہی تمہارا کھانا کھائے، تمہارے دسترخوان میں وہی لوگ آئیں جو متقی ہو۔ تو اس حدیث میں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حدیث ہے، اس حدیث سے بڑا پیغام ملتا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات حکم ہے کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ دوستی نیکار لوگوں سے، ایمان والوں سے کرنی چاہیے، اور صحبت کس کیسی ہو؟ تقوی والوں سے، پرہیزگار لوگوں سے ہماری جو ہے دوستی اور صحبت ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم اور آپ قرآن حدیث مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوستی کا حقیقی معیار کیا ہے۔ آج افسوس صد افسوس کہ ہمارے دوستوں کا معیار کیا ہے؟ ہماری دوستی اس سے ہے جو بے نمازی ہے، ہماری دوستی اس سے ہے جو بے دین ہے، ہماری دوستی اس سے ہے جو شرابی ہے، ہماری دوستی اس سے ہے جو ہے مشروبات اور اسی طریقے سے جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ہماری دوستی وہ اس سے ہے جو زناکار ہے، ہماری دوستی اس سے ہے جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے۔
الغرض ہماری دوستی کا معیار یہ ہے کہ آپ جو سب سے زیادہ افراد ہے، سب سے زیادہ بد زبان ہے، اس سے ہماری دوستی ہے. ہماری دوستی نیکار لوگوں سے نہیں. جہاں نیکار لوگ دیتے ہیں، دیندار لوگ دیتے ہیں، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ایسے لوگ جو دیندار لوگوں کو اپنی صحبت اور دوستی کو اپناتے نہیں بلکہ دیندار لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس سے کون دوستی کرے گا بھائی، اس سے کوئی اس کی صحبت کون اختیار کرے گا، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے ذہنیت رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کیا اور وارننگ فرمائی، بلکہ آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. عبسا تو شروع ہوا، وتولی اور اس نے چہرے کو پھیر لیا، وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ سنور جاتا، یا پھر آپ نصیحت کرتے نصیحت قبول کر لیتے. اس آیت کے تعلق سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ عبس کی، یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے رشد و ہدایت کی کچھ تعلیم دیجیے، کچھ حدیث سنائیے، دین کے بارے میں مجھے کچھ جو ہے باتیں بتائیے. اور اسی وقت اس عین وقت میں قریش کے بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی خدمت میں آ چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ میرے نابینا صحابی ہیں، اس کو اگنور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں کہ بعد میں ہم سمجھا دیں گے. اب اللہ کے نبی کی پوری توجہ قریش مکہ کے سردار کی طرف ہو گئے، گفتگو کرنے لگے. گفتگو جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی آیت نازل فرمائی عبس وتولی. اے نبی آپ ایک نابینا صحابی سے، ایماندار صحابی سے، نیک صحابی سے منہ پھیرتے ہوئے آپ قریش کے کفار سے، اللہ کے باغی سے، اللہ کے دشمن سے آپ اس سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ آپ نصیحت کرتے یا تو نصیحت کی وجہ سے اس کی زندگی سنور جاتی، یا پھر آپ نصیحت کرتے تو جو ہے نصیحت قبول فرما لیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوستی کے تعلق سے، صحبت کے تعلق سے، ایک میں دیکھیے آپ اس واقعے سے ایک لمحہ کے لیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ایسی نہیں تھی بلکہ وقتی طور پر کہ کہیں میں کچھ ہدایت کی بات کروں گا، قرآن کی بات کروں گا تو ایمان لے کے آ جائیں گے. وقتی طور پر حضرت عبداللہ بن مکتوم سے نظر ہٹا کر قریش مکہ کی طرف متوجہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے آیت نازل فرمائی. آج ذرا غور کریں، اپنے دامن پر جھانک کے دیکھیں کہ میری اور آپ کی صحبت کیسی ہے، زندگی ہماری کیسے گزر رہی ہے، ہمارے تعلقات کن لوگوں سے ہے، ذرا فکر کریں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف. حدیث بڑی توجہ سنیں، بہت پیاری حدیث ہے یہ. اس حدیث میں کیا پیغام ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جیسے میں نے بتایا کہ دوست جیسے ہوگا ویسے ہی اس کی زندگی گزرے گی. دوست اگر برا ہوگا تو وہ بھی برا بن جائے گا، دوست اگر نیکار ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ نیکار بن جائے گا. الرجل علی دین خلیلہ، تو آدمی اپنے دوست کے دین پر، ان کے طور طریق پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم، اب آگے اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اب تم میں سے چاہیے ہر ایک کو کہ دوستی کرے. تو کیسی ہو ان کی دوستی؟ کہتے ہیں جب وہ دوستی کرے تو غور فکر کر لے کہ ان کی دوستی کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، غور فکر لے. اس حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ اچھی صحبت سے اچھائی نصیب ہوتی ہے اور بری صحبت سے برائی نصیب ہوتی ہے. یعنی دوست جیسا ہوگا اس حساب سے انسان کی زندگی جو ہے تبدیل ہوگی، نقصانات ہوں گے اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے. سوال یہ ہے میرے محترم بھائیو، جب ہم صحبت کی بات کر رہے ہیں، جب دوستی کی بات کر رہے ہیں تو دوستی کا حقیقی معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ کون سے صفات ہونی چاہیے، وہ کون سے اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے کہ میں اس سے دوستی کروں؟ کیا اس کی طرف رہنمائی کی قرآن حدیث میں؟ ہاں الحمدللہ قرآن حدیث میں اس کی طرف رہنمائی کی ہے، بلکہ بے شمار تعلیمات ایسی ہیں کہ کیسے اور کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے اور کن لوگوں سے دوستی اور صحبت اختیار نہیں کرنی ہے. پورے ڈیٹیل کے ساتھ پورے شریعت اسلامیہ میں ان کی بے شمار تعلیمات دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں.
تو حقیقی دوستی کا معیار کیا ہے؟ ایمان. نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان. ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورت بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا، سورہ توبہ کے اندر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو حقیقی دوستی کا معیار کیا ہے؟ ایمان، تقوی اور اخلاق حسنہ ہونے چاہیے. یہ 3 چیز یاد رکھیں. حقیقی دوستی اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو دوستی کا معیار کیا ہو؟ اس کے اندر کیا چیز ہو؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 1 کہ وہ تقوی اس کے اندر ہو، ڈر ہو، اللہ خوف ہو، دیندار ہو. ساتھ ہی وکونوا مع الصادقین سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اخلاق حسنہ ہونا ضروری ہے. اخلاق حسنہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ اکبر، آج میں اور آپ کیا ہے، دوستی جیسی بھی ہو، صحبت جیسی بھی، کوئی فکر نہیں، کوئی کیئر نہیں. جبکہ اسلاف کی زندگی ہم کا مطالعہ کرتے ہیں، سلف کا اور صحابہ کی زندگی جب پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اچھی دوستی اور اچھی صحبت کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے. اچھی دوستی کتنی بڑی نعمت ہے اور اچھی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے. صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے ملک شام روانہ ہوئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے جب ملک شام سیریا روانہ ہوئے، ساتھ میں دعا کرتے ہیں، اللہم یسر لی جلیس الصالح، اللہ مجھے نیک دوست عطا فرما، نیک صحبت عطا فرما. یہ دعا کر کے نکل جاتے ہیں کوفہ سے ملک شام کی طرف. اللہ اکبر، جب ملک شام پہنچتے ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہے. ملک شام پہنچتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ دوستی اور صحبت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلاف اور صحابہ اس کے لیے دعا کرتے تھے. میرے محترم بھائیوں، میں نے بتایا کہ دوست جیسے ہوگا انسان کی زندگی کو سدھارنے اور بگاڑنے کی سب سے بڑا جو ہے کردار ادا کرتا ہے، یہ میری اور آپ کی دوستی ہے. میری اور آپ کی زندگی کو بگاڑنے میں اور بنانے میں دوستوں کا اور صحبت کا بڑا کردار ہوتا ہے. لہذا ایک انسان اچھی طرح غور کر لے کہ میری دوستی کن لوگوں سے ہے. اگر ان کی دوستی، میری دوستی اگر برے لوگوں سے ہیں تو واللہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں تو کس طرح پار ہو جائے گا، لیکن آخرت میں سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آج دیکھیں، آج خود دیکھ لیں، قرآن حدیث میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کفار و مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، منافقین سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا کہ جو دیندار نہیں ہیں، جو اللہ کے بادی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کیونکہ بری دوستی کا اثرات اور نقصانات بے شمار ہیں. آپ ذرا میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھیں. ایک ساتھی ہے، ایک میرا دوست ہے، ایک اچھا لڑکا تھا، پہلے نمازی تھا، کیا بھی ان کے اندر کوئی نشہ کی کوئی چیز نہیں تھی. الحمدللہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، کبھی بیڑی نہیں پیتا تھا، وہ کبھی شراب ہاتھ نہیں لگایا اس نے. لیکن افسوس برا ہو دوستی کا، برا ہو بری صحبت کا. جیسے ہی بری دوستی ملی، بری صحبت میں گئے، ایک دن کیا ہوا، پینے لگے. کہیں وہ دوست آواز پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں. کہا کہ آپ بھی لوگ کہیں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا. اس کی صحبت میں رہتے رہتے ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ سگریٹ پینے لگتا ہے. کبھی شراب ہاتھ میں لگایا، دوستوں کو اور صحبت میں رکھتے ہوئے ایک دن وہ شراب پینے لگتا ہے. زنا کبھی نہیں کیا، دوستوں کی صحبت میں آ کر اس نے کیا کیا، غلط روش اختیار کرتے ہوئے سودی کاروبار بھی کر لیا، زنا بھی کر لیا. تو دوستوں کا، برے دوستوں کا جو نقصانات دنیا میں تو ہیں، آخرت میں اتنا افسوس کرے گا کہ جب انہی بری دوستوں کی وجہ سے جب وہ اپنے آپ کو جہنم جاتے دیکھے گا تو وہ کانپ اٹھے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا اور افسوس کرے گا. اور اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا. کہتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بڑی پیاری آیت ہے. کہتے ہیں ہائے میری موت، ہائے افسوس، لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں شخص کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی صحبت آج اختیار نہیں کی ہوتی تو آج مجھے جہنم نہیں دیکھنا پڑتا. کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی. اس دوستی کی وجہ سے حقیقت آ چکی تھی، نصیحت آ چکا تھا، یہاں تک قرآن کی تعلیمات آ چکی تھی، لیکن بری صحبت
برے دوستی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، میں بری صحبت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ تمنا کرے گا کاش کہ اس دوستی کی دنیا میں یہ جو دوست تھا اس کی اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دور ہو جاتا تو اچھا رہتا، لیکن وہاں افسوس کے سوا کوئی حال نہیں آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنی صحبت، اپنی دوستی اور آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں پھر آپ چیک کر لیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے، کیا وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، ان کے اخلاق اچھے یا نہیں ہیں، ابھی بھی غور کریں۔ جہاں پر قرآن حدیث میں برے دوستوں کے بے شمار جو نقصانات ہیں، وہیں پر اچھی صحبت، اچھی دوستی اور اچھے صحبت کے بے شمار بھی الحمدللہ فائدے بھی ہیں۔ کچھ فائدے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت جو اختیار کرتا ہے، اللہ اکبر، دنیا اور آخرت میں بے شمار ان کے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ جب انسان اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھی دوستی کا چوز کرتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا، تو وہ نیک کار بن جاتا ہے۔ برا تھا بعد میں، لیکن صحبت کی وجہ سے صحبت کے اثرات اتنے اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ نیک کار بن جاتا ہے۔ صحبت کتنی بڑی نعمت ہے، ایک واقعہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صفی الرحمان علامہ صفی الرحمان مبارک پوری کی الرحیق المختوم آپ جب پڑھیں گے اس میں ایک واقعہ ہے حضرت ثمامہ بن وسال کا۔ بڑے توجہ سے اس واقعہ سنیں کہ صحبت کیسے انسان کی زندگی کو چینج کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثمامہ بن وسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے کٹر دشمن تھے، ان دشمنوں میں سے ایک یہ بھی تھا۔ مسلمہ کذاب کے حکم پر، مسلمہ جو کذاب تھا اس کے حکم پر یہ اسامہ بن جو ہے وسال یہ بھیس بدل کر اپنی جو ہے لباس چینج کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے نکلا۔ ارادہ کیا تھا؟ اتنے کٹر دشمن تھے یہ کہ اس مسلمہ کذاب کے حکم پر بھیس چینج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل گیا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسلمان سرحد پر تھے، صحابہ کرام سرحد پر تھے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس کو دیکھا کہ ایسی ان کی پہلے سے پورے مدینے میں چرچا تھا کہ یہ دشمن ہے، اس کو پکڑ لیا۔ یہ جا رہے تھے عمرہ کرنے، لیکن چونکہ دشمن تھے، پہلے سے یہ دشمنی مول نہیں تھی اور کہیں موقع مل گیا تو میں قتل کر دوں گا، اس کو پکڑ لے کے آ گئے۔ اب بولیں گے عمرہ کرنے، عمرہ اس زمانے میں جو ہے غیر قوم بھی عمرہ کرتے تھے، ننگے عمرہ کرتے تھے۔ اب عمرہ کرنے کے لیے مسلمان ضروری نہیں تھا، وہ اسلام سے پہلے ہی عمرہ کرتے تھے۔ وہ چنانچہ پکڑ کے لے کے آئے مدینے میں، اور مدینے میں ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا۔ کس کو؟ حضرت اسامہ بن وسال کو، جب اسلام قبول نہیں کی، باندھ کر رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کہا کیا اسامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ تمہیں کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ میرے پاس حال تو ٹھیک ہے، اگر آپ چھوڑ دے تو بہتر ہے، اگر قتل کر دے تو آپ حقدار رہتے ہیں۔ بات دیکھیے، ایک دن گزر گئے، پھر دوسرے دن آئے، پھر دوسرے دن بھی اللہ نے پوچھے کیا حال چال پوچھے، پھر اسی طرح گزر گئے، پھر تیسرے دن، 3 دن تک لگاتار حضرت ثمامہ بن وسال کو باندھے رکھا ستون سے۔ 3 دن کے بعد اللہ اکبر، قربان جائیے، آپ اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کے اگر کوئی قاتل ہے، میرا اگر کوئی قاتل ہے، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ میں اس کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا، لیکن قربان جائیے نبی کے اخلاق پر، قربان جائیے نبی کے اخلاق پر۔ آپ کے قاتل، آپ کے دشمن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ رہا کر دے کہ جاؤ تم جا سکتے ہو، رہا کر دیا۔ رہا جیسے کیا، مسجد نبی سے ایک بازو دور جا کر ایک باغ ہے، باغ میں گئے اور وہاں جا کے وہ غسل کیے، غسل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں کلمہ پڑھے، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی مقبوض تھا، سب سے زیادہ کوئی نفرت کے قابل تھا تو آپ کا چہرہ تھا، لیکن اے اللہ کے نبی اب میرے دل میں، میرے سینے میں، اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں، تمام مخلوقات سے، تمام لوگوں کے چہرے سے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی سینے میں ہے تو آپ کا چہرہ ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ریلیجنس ہیں، تمام ادیان میں سب سے بدترین اگر کوئی دین تھا ان کے نزدیک تو دین اسلام تھا۔ اے اللہ کے نبی اب میرے نزدیک اس کائنات میں سب سے پیارا اگر کوئی دین ہے، سب سے سچا کوئی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔
یا اللہ کے نبی دنیا میں بے شمار جو ہے ملک ہے، شہر ہیں، تمام شہروں میں سب سے بدترین شہر مدینہ تھا، لیکن میرے نزدیک اب سب شہروں میں سب سے بہترین شہر مدینہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی میں عمرہ کے لیے نکلا تھا، آپ اجازت دیں میں عمرہ کر لوں، اس کے بعد اپنے گھر جاؤں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ عمرہ کر کے اپنے گھر چلے جاؤ۔ آپ اس واقعے سے آپ سوچیں، غور کریں، صحبت کا اثر، نیک لوگوں کی صحبت کا اثر زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کافر، ایک دشمن، کافر سے بڑا کوئی جو ہے یہ ہو سکتا ہے؟ کافر اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے باغی ہیں، اس کائنات میں سب سے اگر کوئی مقبوض اللہ کی نگاہ میں وہ کافر و مشرک ہے، لیکن صحبت کا اثر دیکھیں آپ، نیک لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں۔ صرف 3 دن تک مسجد نبوی سے باندھ کر رکھے، اس درمیان کیا دیکھے ہوں گے؟ صحابہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کے حرکات کیسے ہیں، صحابہ کے اخلاق کیسے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کیسے ملتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں، آذان کیسے دیتے ہیں اور اقامت کیسے ہوتی ہے، یہ تمام تو روح پرور منظر کو دیکھ کر مشاہدہ کر مجبور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو۔ آج بڑے افسوس ہے کہ ہمارے مسجد میں کوئی کافر آ گیا تو پہلے ہم غور سے دیکھتے ہیں، نہیں دور بھگنا یہاں سے، نکلنا یہاں سے۔ پہلی بات تو ہم کافر کو بلاتے نہیں ہیں، دوسری بات اگر کوئی آ بھی گیا تو اس کو الگ نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن بڑی خوشی ہے اس بات کی الحمدللہ کہ ہمارا مسجد میں غیر قوم حضرات آتے ہیں، مائیں بہنیں آتی ہیں اور دم کر کے لے کے جاتی ہیں۔ یہ اچھا، یہی تربیت کا اور یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے پوچھیں کیا طبیعت ہے، بچے کیسے ہیں، ذرا یہ جملے، ایک دو جملے جو نیک جملے ہوتے ہیں، جو اخلاقی جملے ہوتے ہیں، یہ بولنا، یہ اس کے دل کے اندر یہ محبت پیدا کرے گی۔ یہ میرے اندر، آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت اس بات کی ہے کہ بہت سارے جو ہیں نیک صحبت کی بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ ایک آخری فائدہ بیان کر کے بعد اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں پر دنیا میں اس کے فائدے ہیں نیک لوگوں کی صحبت کی، وہاں آخرت میں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نیک صحبت، نیک دوستی کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک دوستی کی وجہ سے اللہ تبارک اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، قیامت کے دن اللہ کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ این المتحابون بجلالی، حدیث کے الفاظ ہیں این المتحابون بجلالی، آج میری عزت، میری عظمت اور جلالت کی خاطر محبت کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ این محبتی بجلالی، میری جلال اور عظمت کی خاطر، یعنی میرے خاطر، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر نفرت کرنے والے، اللہ کے خاطر آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ آج میں اسے الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، حدیث کا الفاظ، آج میں اسے اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ دوستوں کا، صحبت کا، نیک دوست، نیک صحبت دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کے جو ہیں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے بے شمار فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ اور یہ دوستی ایسی ہے نیک لوگوں کی، اگر میں اور آپ نیک اور اسی طریقے سے تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، یہ تقوی کی بنیاد دوستی برقرار رہے گی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں برقرار رہے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم اولیاء بعض الا المتقون، کہتے ہیں کہ جب جگری دوست القیامت کے دن، جگری دوست القیامت کے دن دوست دشمن میں ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دوست دشمن میں ہو جائیں گے، دشمن میں تبدیل ہو جائے گی، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کی دوستی کے، جو نیک کار دوستی ہے، جس کا ایمان، جس کی بنیاد، دوستی کی بنیاد ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری ہو، تو ایسی دوستی جہاں بہت سارے لوگوں کی دوستی موت کے بعد ختم ہو جائے گی، یہ دوستی الحمدللہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ لہذا میرے محترم بھائیو، نوجوان کی بڑی تعداد ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آج کا دور ماحول ایسا ہے کہ آج اچھے انسان صحبت اور غلط دو ساتھی کی وجہ سے انسان بگڑ جاتا ہے، ان کی زندگی جو بدل جاتی ہے۔ لہذا میں بھی اور آپ بھی اپنی طرف، میں خود اپنے آپ کو سدھاروں، پہلے اپنے بچے کو سدھاریں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے فرینڈ سرکل کیسے ہیں، ان کی صحبت کو کیسے ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تمام چیزوں پر نظر رکھنی میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت، اچھی دوست، اچھے ساتھی نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو برے دوست، برے ساتھی اور بری صحبت سے اللہ میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر رکھے، توحید پر رکھے، جب میرا اور آپ خاتمہ ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع و سجود والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔